شروع کرتے ہیں خدائے قدوس کے پرفضل نام میں، جس کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے اور جس کا فضل گناہ گاروں پر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے کلمۃ اللہ کا تجسم۔ دین مسیحیت کا یہ ایک بہت بنیادی عقیدہ ہے کہ خدا کا کلام جو ہے مجسم ہوا۔ جب ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ بنیادی تصور ملتا ہے۔ انجیل مقدس میں کچھ یوں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ یہ جو کلام کی ٹرم استعمال ہوئی ہے، جب ہم اس کو یونانی متن میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں اس کے لیے لوگوس جو ہے وہ ورڈ استعمال ہوا ہے۔ جب ہم یونانی زبان کا یا یونانی فلسفے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگوس جو ہے یہ کوئی عام ٹرم یا عام لفظ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا تھاٹ جو ہے وہ کھڑا ہے، ایک پورا تھاٹ جو ہے وہ قائم ہے۔ جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کلام کی جو ٹرم ہے وہ مختلف مقامات پر نظر آتی ہے، اور کلام کے مجسم ہونے کی بات جو ہے وہ اکثر انجیل مقدس کے مصنفین جو ہے کرتے ہیں۔ یہی تصور جو ہے ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی نظر آتا ہے۔ لیکن وہاں جانے سے قبل ہم کچھ وقت جو ہے وہ یونانی پس منظر کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ یونانی پس منظر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یونانی فلسفہ جو ہے اس کا ایک بہت بڑا موضوع جو ہے وہ خدا کی ذات رہی ہے۔ مختلف اسکول آف تھاٹ مختلف طرح سے خدا کو جو ہے وہ ڈینائی کرتے تھے یا خدا کو وہ ایکسیپٹ کرتے تھے، اور پھر اس پر وہ اپنا جو فلسفہ ہے وہ قائم کرتے تھے، اپنا فلسفہ جو ہے وہ بیان کرتے تھے۔ تو مختلف لوگوں نے اس پر جو ہے وہ لب کشائی کی۔ تو ایک جو اسکول آف تھاٹ تھا وہ خدا کی جو ذات ہے اس کو کائنات کی تخلیق کی جو ہے وجہ مانتا تھا۔ وہ یہ مانتا تھا کہ کائنات کی تشکیل جو ہے، کائنات کی تمام جو تخلیق ہے وہ ایک منظم خیال اور ایک منظم ارادے کے تحت ہوئی ہے۔ اور وہ ارادہ کیا تھا؟ وہ ارادہ دراصل لوگوس تھا۔ لوگوس یعنی آئیڈیا، ایک منظم خیال جس کے وسیلے سے یہ تمام کائنات جو ہے وہ مارز وجود میں آئی ہے۔ یہ اسکول آف تھاٹ جو تھا یہ مثالیت پسند فلسفہ دانوں کا اسکول آف تھاٹ تھا۔ یہ اسکول آف تھاٹ یہ بلیو کرتا تھا کہ یہ کائنات جو ہے یہ کسی حادثے کے نتیجے میں نہیں بنی، بلکہ اس کائنات کے پیچھے، اس کی تخلیق کے پیچھے ایک منظم خیال ہے۔ یہی جو آئیڈیا ہے اس کو سب سے پہلے جو یونانی فلاسفر جو تھا ہیراکلیٹس، اس نے جو ہے وہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ کائنات کی تخلیق کے پیچھے لوگوس ہے، کائنات کی تخلیق کے پیچھے کوئی کلمہ ہے، کوئی منظم خیال ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو جو اسٹوئک فلاسفرز جو تھے، جو زینو کے پیروکار تھے، یہ بھی یہ مانا کرتے تھے کہ اس کائنات کی تشکیل اور تخلیق جو ہے وہ ایک منظم آئیڈیا، ایک منظم خیال کے نتیجے میں جو ہے وہ ہوئی ہے۔ وہ اس منظم خیال، اس لوگوس کو ایک منظم خیال مانا کرتے تھے، ایک باضابطہ اصول مانا کرتے تھے، یعنی ایک وہ لیونگ پرنسپل کے طور پر اسے لیتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو خیال ہے دراصل یہی خدا ہے۔ یہی یونانیوں کی جو مقدہ فکر ہے یہ انہی خیالات کا جو ہے وہ پرچار کرتا رہا، اور یہ یونانیوں کا جو فلاسفرز کا گروہ جو ہے یہ مادیت پسند جو فلاسفرز تھے یہ ان کے اگینسٹ کھڑا رہا، ان کے اگینسٹ یہ کاؤنٹر نیریٹو جو ہے پیش کرتا رہا۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہودی پس منظر نظر آتا ہے۔ یہودی بہت مشہور فلاسفر فائلو جو ہے وہ بھی لوگوس کو جو ہے وہ اسی طور پر بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کے پیچھے ایک منظم خیال ہے۔ وہ لوگوس کو ایک منظم ایک خیال کے علاوہ وہ لوگوس کو خدا اور انسان کے بیچ میں جو ثالث ہے اس کا درجہ دیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ لوگوس یہ خدا اور انسان کے بیچ میں ثالث ہے، یہ درمیانی ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لیونگ پرنسپل ہے، یہ ایک زندہ آئیڈیا ہے، ایک زندہ خیال ہے، اور
یہ خدا اور انسان کے درمیان ثالث ہے، یعنی لوگوس جو ہے یہ انسان پر خدائی یا الوہی جو مرضی ہے وہ ظاہر کرے گا، اور ان دونوں کا جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ قائم کرے گا اور قائم رکھے گا۔ جو انجیل مقدس کا جو راوی ہے وہ یہ ٹرم استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ جانتا ہے اس بات کو کہ جو میرے قارئین ہیں وہ اس ساری پس منظر سے واقف ہیں، وہ اس ٹرم کے سارے علمی پس منظر سے واقف ہیں۔ اس لیے انجیل مقدس کا راوی جو ہے وہ روح القدس کی رہنمائی میں، روح القدس کی ہدایت سے اس ٹرم کو استعمال کرتا ہے، تاکہ اس وقت کی تمام علمی دنیا پر بھی اور تمام یہودی دنیا پر بھی جو مذہبی پس منظر سے تعلق رکھتی ہے اس پر یہ واضح ہو کہ خداوند یسوع مسیح جو بیت الحم میں پیدا ہوئے ہیں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، وہ محض ایک اخلاقیات کے استاد نہیں تھے، وہ صرف نبی نہیں تھے، وہ صرف ریفارمر نہیں تھے، یا وہ صرف ایک معجزات کرنے والی شخصیت نہیں تھے، بلکہ وہ ان تمام چیزوں سے بہت بالا، بہت بلند جو کلمہ ہے وہ تھے، وہ مجسم کلمہ تھے۔ تو مجسم کلمہ جو ہے ہونا وہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ انجیل مقدس کے راوی اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے جب وہ یہ ٹرم استعمال کر رہے تھے، اور آج کی مسیحی دنیا جو انکارنیشن کا عقیدہ رکھتی ہے یہ ہمارا خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے، یہ بعد میں رسولوں نے اس کو کریٹ نہیں کیا، یا یہ مقدس پولس رسول کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ انجیل مقدس کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ دراصل اولڈ ٹیسٹمنٹ کا عقیدہ ہے۔ مثال کی کتاب میں جو خدا کی حکمت کی جو ٹرم استعمال ہوئی ہے، خدا کی جو وزڈم کی ٹرم استعمال ہوئی ہے، وہ بھی دراصل نیو ٹیسٹمنٹ کا لوگوس ہے۔ وزڈم یعنی منظم خیال، منظم ارادہ۔ تو نیو ٹیسٹمنٹ کے جو مصنفین ہیں وہ کلمہ کے مجسم ہونے کی جو ساری ٹرمز ہیں وہ لنک کر رہے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ساتھ۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ یہ دو مختلف تھیالوجی بیان نہیں کر رہے، بلکہ نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ کنٹینیوٹی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی۔ جتنی بھی مسیحی عقائد ہے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ پرانے عہد نامے سے ثابت ہے۔ پرانا عہد نامہ دراصل ان کی بنیاد فراہم کرتا ہے، اور اسی بنیاد کو آگے چل کر نیو ٹیسٹمنٹ میں مزید جو ہے وہ گہرائی میں جا کر جو ہے وہ بڑی انسان پر واضح کیا گیا ہے، اس کو مزید ڈیپ جا کر اس کو مزید جو ہے اس کی اصل پس منظر میں رہ کر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ جب کتاب مقدس میں آتا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو بھیجا، اور مزید یوحنا کی انجیل میں آتا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ اسی طرح فلپیوں کے خط میں بھی واضح طور پر آتا ہے کہ مسیح خداوند جو ہے اس نے خود کو خالی کر دیا، اور اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی جو ہے اس نے اپنے کو خالی کر دیا، اور اس نے خادم کی صورت اختیار کی۔ دراصل یہ کنسیپٹ جو ہے تجسم کا، یہ بائبل مقدس میں جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی بیان ہوا ہے اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی بیان ہوا ہے، یہ مسیحیوں کا اپنا گڑھا ہوا عقیدہ نہیں ہے۔ اب بات آتی ہے کہ کیا یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ کیا خلاف عقل تو نہیں ہے؟ تو اس زمن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بالکل بھی خلاف عقل نہیں ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یونانی علمی دنیا کا ایک بہت بڑا فلسفے کا موضوع رہا ہے کہ خدا کی ذات تک جو ہے وہ پہنچا جائے۔ دنیا کی تمام تہذیبیں کسی نہ کسی طور پر مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، علمی اعتبار سے یا فلسفیانہ اعتبار سے وہ یہ اس کوشش میں رہے ہیں ہمیشہ سے کہ خدا کی ذات تک رسائی حاصل کی جائے، خدا کو دیکھا جائے، خدا کو جانا جائے، خدا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم و فہم حاصل کیا جائے، خدا کی ذات کے بارے میں ہمیں احسن طور پر ادراک ہو، یعنی کسی نہ کسی طور پر انسان کا خدا کے ساتھ رابطہ ہو، اور رابطہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آگے بڑھے اور اس لیول تک پہنچ جائے کہ انسان بہت کچھ خدا کے بارے میں جانے یا خدا کو دیکھ ہی لے۔ لیکن انسان کی اپنی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، انسان بہت سی مجبوریوں کا جو ہے وہ شکار ہے، انسان کی اپنی کچھ حدود ہیں، انسان قطعاً
جو ہے وہ لامحدود مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے وہ اپنی حدوں کے اندر رہ کر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ انسان کا فہم، انسان کا علم خواہ جتنی بھی ترقی کر جائے، بہرحال اس کی کچھ لمیٹیشنز ہوں گی، اور یہی لمیٹیشن جو ہیں وہ انسان کی اس خواہش کے آڑے آتی ہیں کہ وہ خدا کو دیکھے یا خدا تک پہنچے۔ لیکن خدا تعالیٰ تو کسی محدودیت کا شکار نہیں ہے، خدا کے آڑے تو کوئی لمیٹیشن نہیں آتی، وہ تو لامحدود ہے، اس کی ذات، اس کا اختیار، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کا فہم، اس کی طاقت، سارا کچھ جو ہے وہ لامتناہی ہے۔ سو خدا کے نزدیک تو یہ مشکل نہیں ہے کہ خدا انسان پر اپنے آپ کو ظاہر کرے، لہٰذا اسی لیے خدا نے یہ مناسب جانا کہ اس کا کلمہ جو ہے وہ مجسم ہو، اس کا کلمہ جو ہے وہ جسم اختیار کرے، اور وہ کلمہ جو ہے خدا کی قدرت کو، خدا کی الوہیت کو بنی انسان پر واضح کرے کہ خدا کیسا ہے۔ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے کلام مجسم ہوا، اور مسیح خداوند جو ہے وہ لوگوں کے درمیان رہے، وہ بشریت کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان رہیں، اور لوگوں میں انہوں نے کام کیا، لوگوں کو تعلیم دی، لوگوں کو ہدایت دی، لوگوں کے درمیان رہ کر انہوں نے معجزات کیے، اپنے مافوق الفطرت جو ہے وہ کام ان کے درمیان سر انجام دیے۔ لوگوں نے ہر اعتبار سے مسیح خداوند کا تجربہ کیا، اور پھر بہت سے لوگوں نے جانا، اور پھر جب وہ جان گئے تو وہ توما کی طرح یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ توما بھی جو ہے وہ تحقیق کرنے والا ذہن تھا، اس نے بھی ثبوت کے طور پر جو ہے وہ یہ جاننا چاہا، اور ایک وقت آیا کہ جب اس نے اپنے علم کو، اپنی تحقیق کا جو ذوق ہے اس کو تسکین پہنچا دی، تو پھر جو ہے وہ اپنے ایمان کے اظہار تک پہنچا۔ سو کتاب مقدس عقیدہ تجسم کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے، اور آج کل کرسمس کے دن چل رہے ہیں تو مسیحی جو ہے وہ اس کا اظہار کھل کر کرتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ مسیح خداوند خدا کا کامل ظہور تھے، خدا کا کامل ظہور ہیں، ان کی قدرت، ان کا اختیار، ان کا مقام و مرتبہ، ان کا علم و فہم، ان کا فضل، ان کا رحم، یہ سارا کچھ جو ہے یہ خدا کی عکاسی کرتا تھا۔ مسیحی دنیا میں دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، ایک انکارنیشن اور دوسری جو ہے وہ تھیافونی۔ تھیافونی جو ہے وہ ایک طور پر عارضی ظہور تھا خدا کا، یہ گریک ٹرم ہے جس کا مطلب ہے خدا جو ہے وہ اپنی اپیرنس جو ہے وہ دوسروں پر کرتا ہے، انسان پر اپنی اپیرنس جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ تو لیکن جو انکارنیشن ہے یہ ایک طرح سے مستقل تجسم ہے، یعنی خدا جسم اختیار کر لیتا ہے اور پھر خدا جو ہے لوگوں کو تجربہ کرواتا ہے اپنا۔ سو مسیحی دنیا میں جو عقیدہ ہے یہ مسیحی ایمان سے پہلے جو مشرکانہ مذاہب تھے ان کے عقائد سے بہت مختلف ہے، کیونکہ مسیحی جو عقیدہ تجسم ہے اس کے مقاصد جو ہے وہ بڑے یونیک ہے، وہ پاکیزہ مقاصد ہیں، بڑے مقاصد ہیں، انسانیت کے لیے مقاصد ہیں، وہ چھوٹے موٹے مقاصد نہیں ہیں۔ جیسا کہ جب ہم علم الاساطیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو مصری علم الاساطیر کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم یہ یونانی علم الاساطیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے دیوتا جو جسم اختیار کرتے ہیں وہ کس پرپز کے لیے ہوتا ہے۔ وہ دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، وہ خوبصورت عورتوں کے لیے جو ہے ان کے دیوتا جسم اختیار کرتے رہے ہیں۔ کوئی بہت خوبصورت عورت انہیں پسند آ گئی تو انہوں نے، ان کے دیوتاؤں نے جسم اختیار کر لیا، پھر وہ اس کو جو ہے وہ اس سے شادی کر لیتے یا اس کو وہ دنیا سے اٹھا کر جو ہے وہ لے جاتے۔ یہ ان کی اساطیر کی کتابوں میں اس طرح کی کہانیاں ملیں گی، یونانی اساطیر کی کتابوں میں بھی اور مصری اساطیر کی کتابوں میں بھی۔ لیکن مسیحی جو عقیدہ ہے یہ بہت یونیک عقیدہ ہے، یہ ان جیسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مسیحی عقیدہ جو ہے یہ بالکل پاکیزگی پر مبنی جو ہے وہ عقیدہ ہے، کیونکہ مسیح خداوند کی ذات جو ہے ہر طرح کے گناہ سے مبرہ رہی ہے، ان کی ذات پاکیزہ رہی ہے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی خطا سے پاکیزہ رہی ہے۔ انہوں نے تو ببانگ دہل کہا تھا تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، تو اس وقت کی دنیا میں کسی میں یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ مسیح خداوند کو جو ہے وہ آگے سے جواب دے سکتے ہیں، اور ان کی زندگی، ان کی ذات
بالکل جو ہے وہ گناہ سے مبرہ رہے۔ اس لیے مسیحی عقیدہ جو ہے یہ بالکل مختلف عقیدہ ہے، یہ ان سے بڑا ممتاز عقیدہ ہے، ان سے بڑا جو ہے وہ جو ہے بلند پایہ عقیدہ ہے۔ کتاب مقدس اس بارے میں واضح ہے کہ خدا کا کلام جو ہے مجسم ہوا اور وہ فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور اس کلام نے ہمیشہ کی زندگی کو بنی انسان کے لیے ممکن کرنے کے لیے اپنا جو ہے وہ کفارہ جو ہے وہ دیا، مصلوبیت تک وہ کلام پہنچا، اور پھر بنی انسان کے لیے نجات کا جو ہے وہ کام ممکن ہوا۔ جب بھی مسیحی جو ہے وہ کرسمس مناتے ہیں تو وہ دراصل اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مسیح خداوند تاریخ میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں اس دنیا میں تشریف لاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کا اس دنیا میں تشریف لانا دراصل کلام کا مجسم ہونا ہے۔ وہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آئے اور اس دنیا میں رہے، اور اس دنیا میں انہوں نے خدا باپ کو جلال دینے کے لیے جو ہے وہ اپنی تمام خدمات سر انجام دیں۔ یہ عقیدہ جو ہے یہ بائبلی عقیدہ ہے، یہ بعد کے زمانوں میں مسیحیوں کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ مسیحیوں نے اس عقیدہ کو انجیل مقدس سے حاصل کیا ہے جو خدا کا الہامی کلام ہے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے یہ توفیق بخشے کہ ہم کتاب مقدس کے تمام عقائد کو ان کی اصل روح کے مطابق سمجھ سکیں اور اس کا جو ہے وہ اظہار کر سکیں۔